السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم جب 18 سال کے ہوئے تو 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے مال میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر سل دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور کیسا بھی وقت ہو، کیسے بھی حالات ہوں، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستہ میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا اور میں نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص اتاری اور جب اس کو پھاڑ کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی بیٹا جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی وقت ہو، تم کبھی جھوٹ مت بولنا۔ لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی بچپن میں یہ سب سے بڑی کرامت تھی اور ولایت کی ایک جھلک تھی جو بچپن ہی سے نظر آ رہی تھی۔